الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھیں، الصلاۃ والسلام حضور قبلہ سید احمد رضا شاہ صاحب بڑی پیاری اور بڑی سنجیدہ گفتگو فرما رہے تھے، لیکن آپ نے بھی خاموش ہو کے سنی نہیں ہے کیونکہ شور رہا ہے بہت زیادہ اور یہ بچے بڑا ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ آپ ایک کام کریں، یہ سارا گروپ اٹھا کے پیچھے بھیجیں، انہیں اٹھائیں جلدی، وہ پیچھے بھیجیں، پچھلے حضرات آگے آ جائیں، اٹھ کے آگے آ جائیں، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے اٹھ کے آگے آ جائیں۔ یہ گروپ اٹھائیں، انہیں اٹھائیں، فوراً اٹھائیں، پیچھے بھیجیں۔ بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، فوراً کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، پیچھے چلو، چلو شاباش، جلدی پیچھے چلو۔ آپ دوستو آگے تشریف لائیں، آؤ قرآن پاک پڑھیں، آ جائیں آ جائیں، آگے آ جائیں آ جائیں آ جائیں، بسم اللہ آ جائیں تاکہ قرآن پاک پڑھا جائے۔ آ جائیں، اللہ آپ کو عزت اور برکت دے۔ آپ بھی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، قرآن پاک کے قریب آ جائیں۔ بسم اللہ تشریف رکھیں، اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ عزت اور برکت دیجیے۔ چلیں بیٹھ جائیں، بھی آپ بیٹھ جائیں، بڑی محبت سے حضور قبلہ چلیں انہیں دیکھتے ہیں جی، ابھی تھوڑا دیکھتے ہیں، اگر محسوس ہوا تو پھر اٹھائیں گے۔ بیٹھیں بابا جی، ایک منٹ رہنے دیں ذرا، اب اگر محسوس کیا تو پھر انشاءاللہ اٹھائیں گے، پیچھے جائیں گے۔ ماحول کو سنجیدہ رکھا کریں اور کوشش کیا کریں۔ بڑی پیاری بڑی ادبی سی گفتگو شاہ جی فرما رہے تھے
لیکن بچوں والی تھی نہیں، سنجیدہ احباب کے لیے تھی۔ آپ نے بچے چونکہ آگے بٹھائے ہوئے، یہ تو آپ کو چاہیے پہلے سے یہ مینجمنٹ کیا کریں، اور میں تو بالکل ہی انہیں پڑھا نہیں سکتا۔ چھوٹے بچوں کو سمجھانا اور انہیں پڑھانا یہ بڑے اساتذہ کا کام ہے، بڑے لوگ اس طرح کر سکتے ہیں، میرے سے نہیں ہوتا۔ میں نے قرآنی آیات پڑھنی ہے، آپ سنجیدہ لوگ، احباب، باشعور لوگ، ابھی ان کا شعور لیول وہ نہیں ہے، جب ہو جائے گا تو آگے بیٹھنا ہے، تو آپ قریب بیٹھا کریں، اللہ آپ کو اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب بیٹا آپ لوگوں کی آواز نہ آئے، بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، اوے بچے بیٹھ جاؤ، اب آواز نہ آئے آپ کی۔ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مفتی پیر محمد عباس ہمدمی صاحب نے آج کے وقت کے لیے حکم کیا، نبی کریم کے توسل سے حاجی محمد یونس مرحوم رحمہ اللہ، آپ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حاجی محمد ارشد جاوید مغل صاحب اور دیگر مغل برادران، اللہ آپ سب کو عزتیں، برکتیں، رفعتیں، عظمتیں عطا فرمائے، اور اس محفل کریم کو، اس محفل پاک کو کریم اپنی پروردگار کریم اپنی بارگاہ میں اسے قبول بھی فرمائے، اور آپ سب کو اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ جب تک آپ محفل میں کوئی چیز حاصل نہیں کریں گے، کوئی تحصیل علم نہیں ہے، تو محفل کا تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ شور و غل کر کے چلے گئے تو اس کا تو بالکل ہی فائدہ نہیں ہے۔ نہایت حساس انداز میں بیٹھا کریں جب قرآن پڑھا جائے، بی کانشیس پلیز، بالخصوص قرآن حکیم، بیٹا باتیں نہ کرو، باتیں نہیں کرنی، بالخصوص قرآن حکیم کے معاملے میں نہایت سنجیدہ ہو جاؤ، اور اپنے ماحول کو نہایت سنجیدہ کرو، تاکہ جو مہمان خطبہ حاضر ہو جائیں محسوس کریں کہ احباب تو باذوق ہیں اور سننا چاہتے ہیں۔ اوے بچے نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھو، آپ بھی نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھو، آپ بھی نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھو، نیچے، اب گفتگو نہیں کرنی آپ نے آپس میں۔ آئیے قرآن حکیم میں سے سورہ نحل کو تلاوت کرتے ہیں، بلکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں چونکہ غوث اعظم کے دن بھی جا رہے ہیں اور میلاد بھی ہے، تو اس اعتبار سے اس آیت کو پڑھا ہے۔ آج کے اس نازک دور میں چونکہ مادیت انکریز ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور روحانیت، اسپرچل پارز جو ہیں، یہی حالات ہے نا، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے۔ ہم بچپن، آپ لوگوں پہ بچپن نہیں آیا، ہم بھی اس بچپن سے گزرے ہیں۔ بزرگ بیٹھے ہوتے تھے تو ایک روب رہتا تھا، روب۔ بتائیں میرے ساتھ، آپ بات کریں، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، میں اپنی بات کروں۔ ابا جی حضور بیٹھے ہوتے تھے، یہاں کوئی بزرگ بیٹھا ہوتا تھا، کوئی بڑا بندہ بیٹھا ہوتا تھا تو روب ہوتا تھا، دبدبا ہوتا تھا۔ کیوں؟ تربیت ہوتی تھی والدین کی، اور وہ مائیں ایسی مائیں تھیں کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تو 9 ماہ قرآن حکیم پڑھا کرتی تھی۔ تو آج کل حالات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا، یہ نیٹ، یہ انسٹاگرام، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، ہماری بیٹیاں جب 9 ماہ انسٹاگرام اور فیس بک نہیں چھوڑیں گی تو پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ نتائج ہیں، یہ ہم نتائج بھگت رہے ہیں۔ سنجیدگی نہیں ہے۔ میں چونکہ ہر وقت سفر کرتا ہوں، شبیر جان صاحب اللہ آپ کو عزت برکت دے، بڑی دیر بعد آپ سے ملاقات آج ہوئی ہے۔ اصل میں لوکل ایریاز میں ٹائم فقیر کی ڈائری پہ بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر ادھر سے لاہور نکل کے، سائیوال سے گزر کے، یا پھر ادھر سے آئیں تو کمالیہ سے گزر کے، ادھر آ جائیں تو گجرات گزر کے، تو دور دور چونکہ خطابات ہوتے ہیں تو بہت کم اب وقت ہوتا ہے لوکل، بہت کم ڈائری پہ۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم بڑے سنجیدہ لوگ تھے۔ میں جب سفر کرتا ہوں گاڑی پہ تو میں دیکھتا ہوں جوانوں کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ایک عجیب انداز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جینز کا اثر ہے، یہ اثرات ہیں جینز کے، اور یہ ہوتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر نہیں کہتے کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو کیا آپ کے والد کو شوگر تھی؟ کیا آپ کی ماں کو شوگر تھی؟ کیا آپ کے نانے کو شوگر تھی؟ ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ بتائے گا کہ ہماری میڈیکل سائنس کے مطابق والدین میں اگر شوگر ہوتی ہے تو اولاد میں آ جاتی ہے، یعنی والدین کی بیماری اولاد میں آتی ہے، کنورٹ ہوتی ہے۔ اچھا، والدہ کو اگر کوئی بیماری ہو تو وہ اولاد میں آ سکتی ہے، تو اگر والدہ شب و روز قرآن پڑھے تو اس کے جینز کے اثرات بچے میں نہیں ہوں گے؟
غصہ نہ کیجیے گا، یہ حق پہ مبنی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آج بھی جن گھروں میں دین ہے، جو مائیں دیندار ہیں، جن ماؤں کی صبح قرآن حکیم سے ہوتی ہے، جن بزرگوں کے دن کا آغاز نماز تہجد سے ہوتا ہے، ان کی اولادیں تربیت یافتہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک پیغام ہے جو بڑا ضروری تھا دینا۔ یہ جو سنجیدگی، ہمارے اتنے بزرگ بیٹھے ہیں، انہیں خوف نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ اثرات جینز ہیں۔ مہربانی کریں، وی ہیو ٹو چینج آور سیلف۔ اولاد صالحہ اگر چاہیے، اپنی طبعیتیں بدلیں۔ جب آپ نیک ہو جائیں گے، آپ نمازی ہو جائیں گے، آپ قرآن حکیم کے قاری ہوں گے، تو پھر آنے والا بیٹا گنج شکر ہوگا۔ وہ ماں ہی تھی جس کا بیٹا فرید ہے نا، او بھائی وہ بھی ماں ہی تھی۔ اب بھائی جس کی گود میں غوث اعظم آیا، وہ بھی تو کوئی ماں ہی تھی نا۔ وہ بابا صاحب کی ماں تشریف فرما تھی نا، تو بابا فرید اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں کہ اماں دیکھ، ہر جگہ پہ فرید فرید ہو رہی ہے، حق فرید یا فرید کی آوازیں ہیں جگہ جگہ۔ تو فرمایا بیٹا تو اس میں کس کا کمال ہے؟ عرض کی ماں تیرے بیٹے کے سجدوں کا کمال ہے۔ فرمایا چپ، تیرا کوئی کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے۔ عرض کی ماں تیرا کیا کمال ہے؟ اب ذرا فرید کی ماں کا جملہ سننا۔ میرے بچوں آپ بڑے ہی پیارے ہیں، آپ کو جھڑکنا مقصود ہی نہیں ہے، آپ کو بیٹا خاموش رکھنا مقصود ہے۔ جب قرآن کھلے میرے پیارے بچوں تو پھر بولتے نہیں، پھر اپنی باتیں نہیں کرتے، پھر صرف قرآن سنتے ہیں۔ اور جب بزرگ بیٹھے ہوں تو پھر باادب بیٹھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں۔ تو جب نبی پاک کی محفل میں آ جاتے ہیں تو پھر بالکل ہی چپ رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ بتایا کرتے ہیں جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں۔ تو جب حضور آئے ہوئے ہیں تو سنجیدہ ہو جائے نا جی۔ کہا اماں تیرے بچے کے سجدوں کا کمال ہے، فرید کی عبادت و ریاضت کا کمال ہے کہ جگہ جگہ فرید ہو رہی ہے۔ فرمایا چپ کر فرید، تیرا نہیں کمال، تیری ماں کا کمال ہے۔ فرمایا اماں تیرا کیا کمال ہے؟ اب ذرا فرید کی ماں کا جملہ سننا۔ آپ نے فرمایا فرید جب تو میری گود میں تھا، آدھی رات کو بھی دودھ پینے کے لیے جب تو اٹھتا تھا، میں فوراً تمہیں دودھ نہیں پلاتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی، پھر نبی اور آل نبی پہ درود بھیجتی تھی، پھر تمہیں دودھ پلاتی تھی۔ جب ایسی ماں ہو تو بیٹا گنج شکر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ باپ ہے نا، وہ ابو صالح جیسا باپ ہو تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے۔ وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا غوث اعظم ہے؟ وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا گنج شکر ہے؟ وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا داتا حجویر ہے؟ اچھا اگر یہ مائیں بڑی کمال ہیں تو وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا حسین ہے؟ تو یہ جینز کا اثر ہوتا ہے میرے صاحبو، یہ آپ کے اثرات ہوں گے۔ آپ گھر میں آپ کا جو رویہ ہوگا اولادوں کا وہی ہوگا، آپ جیسے ہوں گے اولادیں ویسی ہوں گی۔ تو یہ بھگت رہے ہیں، اور اللہ اس آزمائی سے ہمیں نکالے اور اللہ انہیں نیک کرے، یہ بھی دعا کیا کرے۔ آئیے میں قرآن حکیم میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیت کو پڑھوں اور اپنے وقت پہ انشاءاللہ اجازت لوں، اور بعد میں پیر صاحب کا بھی خطاب ہے، پھر حضرت کا بھی خطاب ہے، اور خطابات کا ایک سلسلہ ہے، اور آپ نے تشریف فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں، بلکہ سورہ آل عمران سے شروع کرتے ہیں۔ 3 نمبر سورہ ہے۔ خیال کرتے ہیں کہ یہ اہل اللہ کہاں سے آ گئے، ولی اللہ کہاں سے آ گئے، اللہ والے کہاں سے آ گئے، یہ درویش کہاں سے آ گئے، یہ فقیر کہاں سے آ گئے، یہ رب والے کہاں سے آ گئے۔ بھئی ہم مکے گئے ہیں، وہاں پہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے، ہم مدینے گئے ہیں، وہاں پہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے، یہ سارے درویش بر صغیر میں ہی آ گئے۔ تو غصہ نہ کریں، اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا، اگر قرآن حکیم پڑھے تو یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے، 146 146 نمبر آیت ہے۔ مولا یہ ولی، درویش، فقیر، اہل اللہ، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، نہ بھائی کیا ہو گیا، چھوڑ دیں جی، بابا جی نہ ماریں، بابا جی نہ ماریں جی، بس میں عرض کروں گا، اب میں انہیں انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی انبیاء، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی آئے، قاتل، جہاد کیا انہوں نے، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ بہت خدا والے۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ ترجمہ بڑا کمال ہے، یہ ترجمہ کس کمال ہی ہوگا، یہ امام اہل سنت کا ترجمہ ہے،
یہ تو کمال ہی ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، یہ آپ کا ترجمہ ہے. آپ فرماتے ہیں وقت ترجمہ کرتے ہوئے جو حزم و احتیاط کا خیال کرے اسے امام اعظم کہتے ہیں، اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ذہن کا اعلیٰ ہونا بڑا ضروری ہے، وجدان کا اعلیٰ ہونا بڑا ضروری ہے، تصورات کا اعلیٰ ہونا بڑا ضروری ہے، خیال کا اعلیٰ ہونا بڑا ضروری ہے. ادنا حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ آتے بھائی، ادنا حضرت کو اعلیٰ حضرت. اچھا چلو، اللہ فرماتا ہے وَقَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے قاتل جہاد کیا انہوں نے، مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، نبیوں کے ساتھ اللہ والے. تو ہاں غور ہی نہیں کیتا، نبیاں دے نال فقیر. اب جو بندہ کہے کہ یہ فقیر کب سے ہیں، اسے کہنا جب سے نبی ہیں. جیسے جیسے نبی آئے معہو، معا، یہ جو لفظ معا ہوتا ہے نا، معا، میم اور عین ملے تو معا بنتا ہے. معا کا معنی ہوتا ہے ساتھ، میم اور عین کا جہاں پہ ساتھ ہو جائے وہاں پہ معا ہوتا ہے. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. کوئی باتیں غور کرنے والی ہوتی ہیں، ہر بات کھول کے تھوڑا بیان کرنی ہے، کوئی اشاروں سے بھی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے معہو ربیون، اور یہ لفظ کثیر، کثیر کا معنی ہوتا ہے بہت سے. یہ مطلب ہے یہ لفظ کثیر بتا رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سلسلہ نبوت حضور پہ ختم ہو جائے گا، قیامت تک فقیر آتے رہیں گے، قیامت تک اللہ والے آتے رہیں گے، قیامت تک درویش آتے رہیں گے، قیامت تک اہل اللہ آتے رہیں گے. مولا یہ درویش، یہ فقیر. آئیے میں سورہ بقرہ کی طرف چلتا ہوں. اللہ نے یہاں پہ 30 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا مولا یہ فقیری کا آغاز کہاں سے ہے، درویش کہاں سے شروع ہوئے. یعنی صوفیاء، صوفی ایک لفظ بولا جاتا ہے صوفی، تصوف والا ہے، یہ تصوف کے ہی روٹ ورڈ سے صوفی ہے. مولا یہ صوفی کہاں سے آئے. اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اے آئے تھے اللہ فرمایا ملائکہ جے تسی کہو تے زمین تے خلیفہ بناواں. خلیفہ کیا بناؤں؟ یہ میں پنجابی میں ترجمہ اس لیے کرتا ہوں، اور بالعموم میں قرآن حکیم کی آیت کے مفاہیم پڑھتا ہوں، ڈائریکٹ مفہوم پڑھتا ہوں تاکہ سادے بندے کو تفہیم ہو جائے، اس لیے مفہوم پڑھتا ہوں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے ملائکہ جے تسی کہو تے زمین تے خلیفہ کی بناواں. ایک باری ہر زبان تے آئے، سیانے حضرات بولو کی بناواں. مولا یہ آدم بننے لگا ہے، فرمایا بالکل آدم ہوگا. تو پروردگار آدم بھی کہا جا سکتا تھا، یہ خلیفہ کیا ہے. مولا یہ انسان بنے گا، فرمایا زمین پہ انسان، تو پھر انسان بھی کہا جا سکتا تھا، یہ خلیفہ کیا ہے. مولا یہ بشر ہوگا، فرمایا زمین پہ پہلا بشر، تو پھر بشر بھی کہا جا سکتا تھا، یہ خلیفہ کیا ہے. مولا یہ انسان ہے، بشر ہے، نبی ہوگا، فرمایا زمین پہ پہلا نبی، تو پھر نبی بھی کہا جا سکتا تھا. ابھی آیا نہیں، ابھی بنا نہیں، آنے سے پہلے، بننے سے پہلے، اترنے سے پہلے فرما رہا ہے خلیفہ ہوگا خلیفہ. اور فرمایا خلیفہ اس لیے کہا کیونکہ باشعور لوگ اس بات کو سمجھیں گے یہ خلیفہ تصوف کی اصطلاح ہے، خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے. نہیں غور کیا میرے دوستوں نے، میں سمجھ گیا، میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے، آپ کے سمجھنے میں شک نہیں ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، حضرت آدم کو خلیفہ کہہ کے اللہ نے بتا دیا، اگر آدم ہمارا پہلا خلیفہ ہے، اس کا مرشد محمد پہلے موجود ہے. بھائی اب جس کو سمجھ آئی ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا. جی بھائی آپ نے غور کیا، کیا آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے غور کر لیا کہ بندوں کی ابتدا ہی خلیفہ ہے، بندوں کا آغاز ہی تصوف ہے. حضرت آدم اللہ کا پہلا صوفی ہے. بھائی میں کوئی بات کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ جاگ رہے ہیں، آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے جی، آدم اللہ کا پہلا صوفی. اچھا اب درمیان میں کچھ بندے تھوڑا پریشان ہوئے ہیں کہ آدم صوفی، اور جب یہ ویڈیو ریکارڈنگ جائے گی پوری دنیا تک تو بالعموم لوگ دیکھ کے کہیں گے آدم کو صوفی کہہ دیا. بھائی آدم کیسے صوفی ہوئے؟ تو میں عرض کرتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ،
عیسیٰ، روح اللہ، آدم صفی اللہ، جیتے رہیں صفی اللہ، یہ بال پن دیجئے گا، پنسل دیجئے گا، آدم صفی اللہ، صفی صفی صفی، یہ دیکھیں میری طرف، صفی صاد فا صفی، صف صفا تصوف صوفی. یہ دا مطلب ہے روٹ ورڈ بتا رہا ہے، مادہ اشتقاق بتا رہا ہے، لفظ کا مادہ بتا رہا ہے. آدم چونکہ اللہ کا پہلا صوفی ہے، مرشد مصطفیٰ ہے، یہ دا مطلب ہے رب نے بندیاں دا آغاز پیری مریدی تو ہی کیتا ہے. بندوں کی ابتدا تصوف ہے. دیکھیں میں نے حضرت آدم سے بات شروع کی کیونکہ غوث اعظم کو ملحوظ خاطر رکھا، سرکار کا چونکہ ذہن میں ہے ربیع الثانی شریف جا رہی ہے، اور میں انشاءاللہ میلاد کی طرف آؤں گا، بے فکر رہیں. ہم میلاد بھی آدم کا ہی پڑھیں گے، نبی آدم کا ہی میلاد پڑھیں گے اور پھر رسول اللہ تک آ جائیں گے اور رہیں گے اپنے وقت میں. یہ آپ جانتے ہیں. 40 منٹ ہو گئے، میں 20 منٹ اور آپ کے درمیان ہوں. مولا یہ آدم صوفی آیا کیسے؟ اللہ نے سورہ صاد میں تفصیلاً اسے بیان کیا. دیکھیں قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہی قرآن کا انداز ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اجمالاً اور کچھ ہوتی ہیں تفصیلاً، اور اگر کہیں پہ اجمال ہے اس کی تفصیل کہیں اور آ جائے گی. تو پھر جو یہاں پہ تفصیل کی اگر کمی تو نہیں ہے، اگر تفصیل ایسی رہی کہ سمجھ نہیں آئی تو وہ پھر رسول کے فرمان سے ہو جائے گی. ہاں جی، پھر وہاں سے ہو جائے گی. اب آئیے میں حضرت آدم صوفی کا آنا، جناب آدم علیہ السلام کا آنا سورہ صاد میں سے پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم استدلالی انداز میں یہیں سے انشاءاللہ میلاد بھی سمجھ لیں گے. ارشاد ہے اذ قال ربو کا، بیٹا بچوں، بڑے پیارے چپ بیٹھے ہوں، ابھی چپ رہو بیٹا، وہ پیچھے خاموش کروائیں، خاموش بیٹھنے. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرمایا، ویکھے جی پنجابی ترجمہ اور کمال فہم آسان. اللہ فرمایا ملائکہ جے تسی کہو تے مٹی دا بشر بنا لواں. کادا بشر؟ کون بشر؟ حضرت آدم. ہمارے کیا لگے؟ باپ، ابا، یعنی ہمارے ابا بنے مٹی کے، لیکن تین دس از بیسک مٹیریل آف حضرت آدم، مینوفیکچرنگ اینڈ را مٹیریل آف حضرت آدم. ہمارے ابا بنے مٹی کے. رکو مولا، ابا اگر مٹی کا بنا تو ہم، اللہ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا، گویا ہم بنے پانی کے، ابا بنا مٹی کا. ہم پانی، ابا مٹی. قرآن بتا رہا ہے بننے میں تو ہم اپنے ابے جیسے نہیں، ہم اپنے ابے جیسے نہیں. جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں، ہم زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، سبحان اللہ، عزت برکت ہو. حق چار یار زندہ باد. پڑھنی پڑے گی ایک آیت ختم نبوت پہ، مجھے پڑھنی پڑے گی ایک آیت ختم نبوت پہ، پڑھنی پڑے گی. چوپ رہو گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بس آ جاؤ انشاءاللہ، اپنے وقت میں رہوں گا. سورہ بقرہ ذرا سننا بھائی، 2 نمبر سورہ ہے، 60 نمبر آیت میرے سامنے آئی ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. بھائی 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے. تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے نے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں ہے. بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا نے. اچھا یہ جو لفظ ہے نا اذ استسقا، استسقا چونکہ علماء تشریف فرما ہے یہ باب استفال سے ہے، اور باب استفال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. یہ دا مطلب ہے پچھلیاں امتاں نو جدوں بھی طلب ہوندی سی نا، بوا نبی دا ہی کھڑکاندے سن. بھائی غور کیا آپ نے؟ پچھلی امتوں کو جب طلب ہوتی تھی تو بوا انبیاء کا کھڑکاتے تھے. سانو جدوں بھی طلب ہوئی ہے سب بوا زہرا دے بابا دا ہی کھڑکایا ہے. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. اب آپ نے کمال سنجیدہ ماحول بنایا. اب تو باتیں میں آپ سے کروں گا. اللہ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ، بندوں نے پانی مانگا. اب کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے. نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہوں نے پانی مانگا. اللہ فرماتا ہے فقل نضرب بعصاک الحجر، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے، ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. کیا بات ہے، نہیں آیا؟ آپ چپ ہیں، ابھی تک نہیں آیا.
اچھا میری طرف دیکھو میرے بچوں, یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے, او یار نبی گودے چوہے تے مارے اڈی, تو پھر پانی آتا ہے؟ آپ چپ بیٹھے نہیں آتا. اچھا پانی ایڑی میں سے نہیں پتھر میں سے, پانی ڈنڈے میں سے نہیں پتھر میں سے, اور میرے صاحبوں پتھروں میں سے پانی نکل جاتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھے, صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, ڈنڈا نہیں مارا, ایڑی نہیں ماری, زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا, حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. یا گزارش تو یہ, بسم اللہ بسم اللہ. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. اب ذرا اگلا جملہ فقیر کا دل پہ لکھیے گا, ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں, ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں, جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بسم اللہ. یہ تو بات پھر اسی طرف نکل جائے گی. اب ختم نبوت پہ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں, یہ پھر کہانی ادھر ہی نکل جائے گی. پھر ایک ختم ہوئی تو پھر ایک اور پڑھ لیں گے, 2 ہو جائیں گی پھر ایک اور پڑھ لیں گے, 3 ہو جائے گی تو پھر چوتھی بھی پڑھ لیں گے. چلے جی میں اب وہ روک لیتے ہیں, وہ عنوان روک لیتے ہیں, اس پہ پھر بات کریں گے. اب ختم نبوت پہ ہی بات ختم ہوگی. سورہ نساء میرے سامنے آئی. اچھا نہیں ٹھہرو, پہلے ایک روایت پڑھنے ہیں پھر اس آیت نو پڑھنے ہیں. امام مسلم اور بخاری نے لکھا ہے کہ معاشر کا میدان ہوگا, بندے سارے اکٹھے ہو کے حضرت آدم کے دربار میں جائیں گے. آدم فرمائیں گے نہیں آگے چلے جاؤ, وہ دربار آگے ہے. تو غور ہی نہیں کیتا, میں دوبارہ عرض کرنا. بندے اکٹھے ہو کے حضرت نوح کے دربار میں جائیں گے. نوح فرمائیں گے نہیں نہیں آگے چلے جاؤ, وہ دربار اگلا ہے. نہیں تسی اجے بھی نہیں سمجھے, وچ بندے اجے بھی چپ نے, دوبارہ میں عرض کرنا. بندے اکٹھے ہو کے حضرت نوح کے دربار میں جائیں گے. نوح فرمائیں گے نہ آگے چلے جاؤ, وہ دربار آگے ہے, وہ آگے ہے, وہ تھوڑا آگے چلے جاؤ. اذهبوا الی غیری, میں نہیں وہ آگے ہے, میں نہیں وہ آگے ہے, میں نہیں وہ آگے ہے. سارے آگے آگے کرتے رہیں گے. جب آئیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد هو خاتم النبیین. اب کسی دربار میں جانے کی ضرورت نہیں, زہرا کے بابا کے دربار میں چلے جاؤ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. چلو ماشاءاللہ. آئیے میں اسی روایت کو میں آیت سے پڑھتا ہوں. اب ذرا سنیے گا, سورہ نساء میرے سامنے آئی. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اللہ فرماتا ہے معاشر کے میدان میں ہم ہر نبی کو بلائیں گے, آؤ اپنی اپنی امت کی گواہی دو. آدم آئے اپنی امت کی گواہی دیں, نوح آئے اپنی امت کی گواہی دیں, شیث آئے, دانیال آئے, خلیل آئے, ذبیح اللہ آئے, روح اللہ آئے, کلیم اللہ آئے. سارے نبی جب اپنی 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 امتوں کی گواہی دے لیں گے, اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ, ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آئے, حسین کا نانا آئے, ابو بکر کا مرشد آئے, آ کے آپ اپنی امت کی بھی گواہی دو, ان نبیوں کی بھی گواہی دے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دے. آپ نے غور ہی نہیں کیا, یہ جڑا اپنی اپنی امت دی گواہی دے انہوں نبی کہندے نے, تے جڑا کائنات دا گواہ ہوئے انہوں خاتم النبیین کہندے نے. ماشاءاللہ. فوکس کریں جی, فوکس کریں. تاجدار ختم نبوت, اس پہ ذرا فوکس کریں. تاجدار ختم نبوت, بس فوکس کریں کیونکہ خطاب کا فوکس اب اسی پہ ہے. تاجدار ختم نبوت. میں آؤ ختم نبوت پہ 2 آیتیں پڑھنے لگا ہوں. سورہ الحج بلکہ سورہ یوسف پڑھتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام, بیٹا بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ, اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنائے, عالم بنائے, نیک بنائے. اب کیسی خاموشی سے خطاب سن رہے ہیں. اللہ آپ سب کو بیٹا برکتیں بھی عطا فرمائے. لو جی, حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بابا سے جدا ہوئے, یعقوب علیہ السلام سے, تو حضرت آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام تسلسل سے روتے رہے, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں.
یہ سنے آپ نے علماء، اور اللہ بیان بھی کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی. ہن میرے تک کیا جی، جب یعقوب کی آنکھیں سفید ہوئی نا، حضرت یوسف کو خبر ملی. آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، قمیض لگن دی دیر ہے اللہ اکھاں دے چھڑے گا. تو سا غور نہیں کیتا جملہ فقیر کا دل پہ لکھنا، جس کی قمیض یعقوب نبی کو آنکھیں دیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. یہ بات پکی ہے کہ حضرت یعقوب کی قمیض مشکل کشا ہے. تو اسی چپ بیٹھے ہو، میں اگلا جملہ پھر کتنے بولنا ہے. یعقوب کی قمیض مشکل کشا ہے. اچھا ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھنا، حضرت یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے، محمد کا علی مشکل کشا ہے. ادھر علی کا نام آیا ادھر لائٹ بھی آ گئی. جو علی کا نوکر ہے سبحان اللہ کہو. جس کے دل میں علی کی محبت ہے پھر سبحان اللہ کہہ لو. کمال کر دیا یارا، کمال ہو گیا. یہ قرآن حکیم ہے. یہ آؤ میں ایک آیت مشکل کشا پہ پڑھتا ہوں سورہ مائدہ میں سے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ، خبردار اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں جو زکوٰۃ ادا کرے علی بھی تمہارا ولی ہے. جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. غریب باندھا زمانے وچ سارا ہے علی مولا، غلامان علی ہے اب ہمارا ہے علی مولا. جیدہ علی مولا ہوتے سبحان اللہ کہو نا یار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ عزت برکت دے بیٹا. حضرت ابو بیٹا بس بھائی خاموش خاموش، اوے چاند بیٹھ جاؤ خاموش. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے پاس گئے. بخن مبارک یا علی مبارک، کون کہہ رہے ہیں؟ بولو بھی تو صحیح نا. یا علی مبارک. فرمایا قاضی مبارک. یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت چ ہو جائے گا جدی پرچی تے علی دی مہر ہوئے گی. مبارک کنے دیتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس آ جاؤ، بس قریب آ گیا، خطاب تقریباً قریب ہے، مکمل ہے. جب کہا نا مبارک جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ آپ کی مہر ہوگی. ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک. فرمایا علی مجھے کس چیز کی مبارک ہے؟ اب ذرا علی والو علی کا جملہ سنیے گا. فرمایا علی ابو بکر سنیں. علی نے فرمایا ابو بکر سنیں، مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مہر اونوں ہی لائیں جدے دل وچ صدیق ہوئے گا. بھائی جو نوکر ہے ابو بکر کا وہ تو سبحان اللہ کا ہونا ہے. ارے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے لو مدینے. بلکہ میرے ابا پڑھا کرتے تھے شک ہوئی تے چل مدینے. شک سنی چپ کیوں بیٹھے نے سبحان اللہ کا وہ یارا. شک ہوئی تے چل مدینے ویخ سنجوک میزاران دا بن یار نبی دیا. ارے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں
برکت دے. دو آیتیں ختم نبوت پہ اور پڑھ لیں. جب 2 ہو جائیں تو پھر 2 اور پڑھ لیں. اللہ 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 اللہ. لگائیں جی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ پھر. بیٹا بھی یہ نبی آپ کی زبانوں پہ آئے. بیٹا بھی 2 نبی ہو گئے, باپ نبی بیٹا نبی. اب رکنا بس, یہ آخری استدلال ہے اور پھر اجازت ہے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب. حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے. وجد عندہا رزقا, آپ ویندے نے مریم دے سامنے پھل پئے نے تے بے موسمی. قال یا مریم انا لکی ھذا, مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ, مریم نے جواب دیا بازار سے نہیں آئے, اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں. قرآن پڑھ کے آپ کو سمجھ آ گئی اوپر سے لنگر نیچے آ جاتا ہے؟ نہیں, غور ہی نہیں کیا. میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا اوپر سے لنگر نیچے آئے وہ مریم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور جس کے ہاتھوں کا پکا ہوا اوپر جائے وہ زہرا ہے. جو محمد کی بیٹی کے نوکر ہیں ضرور سبحان اللہ کہو. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے, سارے سبحان اللہ کہو. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. منبر بنا رسول کا, منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. چلیں اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے. شبیر جان صاحب کو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. اتنی تھکی طبیعت میں اور اتنا کمال انداز, اللہ آپ کو عزت اور برکت بھی دے, رزق میں بھی اللہ برکتیں دے. سب کہو آمین. اچھا بھائی یہاں پہ پھل جب آئے, بس بیٹا او بیٹا میری طرف, اور چند چاند میری, نہیں جی ایسے نہیں جی بھائی, پیار سے او پیار کرنا ہے میری طرف بیٹا, نہیں جی بس عرض کر دیا ہے بس آپ میری طرف. جیسے ہی پھل آئے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا نبی عرض کرتے ہیں اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے, مینوں بڑھے والے پتر نہیں دے سکتا. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. جاؤ ملائکہ میرے نبی کو جا کے خوشخبری دو, تیرا بیٹا ہوگا, نام یحییٰ ہوگا, ہمارا نبی ہوگا. یہ بھی باپ بیٹا نبی, باپ بیٹا. کتنے نبی ہم پڑھ چکے؟ 4 پڑھ چکے. داؤد نبی, بیٹا یحییٰ, بیٹا سلیمان نبی, جناب زکریا علیہ السلام نبی, بیٹا یحییٰ علیہ السلام. اچھا ذرا ایسے اب چلتے ہو, آدم علیہ السلام, بیٹا شیس علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, بیٹا یوسف علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, بیٹا اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, بیٹا اسحاق علیہ السلام. کتنے ہو گئے؟ نہیں ویسے نہ کریں, مجھے گن کے بتائیں ذرا. نہیں جی 8 نہیں, زیادہ ہیں. 12 نہیں ہیں, 11 نبی. 11 نبی ہم پڑھ چکے. باپ نبی کوئی ہے 11ویں پکانے والا؟ نسبت ہو گئی نا ذرا غوث اعظم سے. قرآن میں 11 نبی ہیں بیٹا. ذرا خاموش کرے, یہ چپ کرائے سے جی. 11 نبی ہم پڑھ چکے. بیٹا آپ بھی چپ رہے. 11 نبی ہم پڑھ چکے. کیا پڑھا؟ باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی. اب ذرا رکیے گا, بس آخری باتیں ہیں پھر اجازت ہے. ابراہیم نبی, دونوں بیٹے نبی. اب ذرا اسحاق اور اسماعیل سے نیچے آنا ہے. آنا ایک آیت کے ذریعے ہے, سورہ انعام کی آیت ہے. 6 نمبر سورہ ہے, 83 84 اور 85 نمبر آیت ہے. جے سارے ہی سبحان اللہ کہہ لوتے ماشاءاللہ. بڑا پیارا جاگ گئے نہیں تھے, ہن توجہ بھی پوری ہو گئی ہے. یہ سورہ انعام ہے, یہ 6 نمبر سورہ ہے, 83 84 اور 85 نمبر آیت ہے. لو بیٹا, بس بیٹا خاموشی رکھیں ذرا. ابراہیم نبی, دونوں بیٹے اسماعیل. جناب تھوڑی زبان تے نبی نبی ہونا چاہیے. دونوں بیٹے ابراہیم, اسحاق, اسماعیل.
اب حضرت اسحاق سے نیچے آؤ، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اسحاق نبی، وَيَعْقُوبَ، یعقوب نبی، کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، نوح نبی، من قبل ومن ذریته داؤد نبی، داؤد نبی، وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِیسیٰ وَإِلیاسَ کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ۔ دوسرا غور کیتا ہے، اسحاق پاک کی نسل میں نبی 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 نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، بھائی بھائی نبی۔ نبوت دو طرح کی ہے، ہوریزنٹیکلی ورٹیکلی، اوپر بھی نبوت، پیرلل نبوت، بھائی نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، یہ ہے اسحاق کی نسل۔ اب ادھر آؤ، اسماعیل نبی، ادار جی نہیں نبی، حمل نہیں نبی، نبت نبی نہیں، سلامہ نبی نہیں، یشا نبی نہیں، اودین نبی نہیں، عدنان نبی نہیں، معا نبی نہیں، مگر نہیں، الیاس نہیں، مدرکہ نہیں، کنانہ نہیں، فہرین نہیں، لوئی نہیں، ہاشم نہیں، عبد المطلب نہیں، عبداللہ نہیں، محمد نبی اور نبیوں کے نبی۔ اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹے دیے، ان میں کوئی نبی نہیں، صحابہ میں کوئی نبی نہیں، آل محمد میں کوئی نبی نہیں۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی؟ ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، ادھر اسماعیل کی نسل میں حضور کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں، نیچے بھی کوئی نبی نہیں۔ اے جدو اللہ یار دے اتے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا، کسی کانے نو کیوں برداشت کرے؟ جسے سمجھ آئی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، چلے اللہ اس پہ مضبوطی عطا فرمائے، آپ کو استقامت عطا فرمائے، اسی پہ حیات و موت عطا فرمائے، اور اس پہ مر جانا جوان بچوں۔ there is not any sort of compromise in case of ختم نبوت۔ ختم نبوت دیکھیں، this is the main and the basic property of نبوت is that نبی must be beautiful۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، نبی حسین ہندہ ہے، نبی کانا نہیں ہندہ۔ حسن دیکھنا ہے، نبی دیکھنا ہے تو چہرہ یوسف دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا۔ لہجہ داؤد دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا۔ سیاحت عیسیٰ دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا۔ لباس موسیٰ دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا۔ اگر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، فقر محمد دیکھو۔ ہاں سیدہ آمینہ کی گود میں وہ نبی آ گیا جس کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ ٹھہرو یارا، تسی چپ ہو، ایک آیت اور پڑھنی پئی ہے۔ اے ذرا تکیا جے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومن وہ ہیں جو ایمان اس پہ لاتے ہیں جو محمد کی طرف آیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پہ ایمان لاتے ہیں جو محمد سے پہلے آیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے گلاں دو ہی نے، یا محمد ول یا محمد تو پہلے، بعد ککھ نہیں۔ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ، یہ دا مطلب ہے ایتھوں بھی سمجھ آ گئی ہے، ختم نبوت ایتھوں بھی لب گئی ہے، ایتھوں میں سمجھ آ گئی ہے۔ بعد میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، نبی کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ لو جی، حضرت قبلہ بھی تشریف لے آئے، حضرت صدیقی صاحب آپ بھی جلوہ افروز ہوئے۔ ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید۔ لو جی، میں اب کمال ہو گیا، اور کمال پہ پھر کمال ہو گیا۔ اب حضرت قبلہ خطاب کریں گے، آپ نے سنجیدہ انداز سے، اسی طرح پیارے بچوں، بس میں ابھی نہیں چھوڑنے لگے، ابھی بیٹھے ہیں، ابھی نہیں چھوڑنا، ابھی میں جو روایت پڑھ رہا تھا اسے مکمل کرنا ہے۔ وہ تشریف لے آئے جس کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ اب حضرت رسول اللہ نبی اکرم آپ کی جلوہ گری ہوئی، بس بیٹا خاموش بیٹا، بس سیدھے ہو جائیں، بس آ گئی باتیں۔ سیدہ آمینہ کے پاس عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں، دادا پوتے کو اٹھایا، میرے نبی کو اٹھا کے یوں دیکھ کے فرماتے ہیں آمینہ مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا۔ تو سیدہ جی بابا نام تو رکھ لیا ہوگا،
कैसे हो सकता है बाबा, नाम आप रखें। यूं देख के फरमाया आमीना मैंने नाम मोहम्मद रखा है। क्या नाम रखा है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब कहा ना मोहम्मद, अब जरा आखिरी जुमला दिल पे लिखिएगा। बाबा जी आमना अर्ज करूं, बेटा हुक्म कर। बाबा नाम प्यारा है पर ऐसा नाम तो पहले कभी नहीं सुना। हाय हाय, ऐसा नाम तो पहले। जब कहा ना ऐसा नाम, यूं चेहरा नबी का सैयदा आमीना की तरफ करके फरमाते देख तो सही, ऐसा पहले कभी आया भी तो नहीं ना। वो जिससे चांद शर्माए, वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए, वो चेहरा कमली वाले का, हुस्न ऐसा कि जिसकी भीख से ये चाँद रोशन है, जो देखे देखता जाए, वो चेहरा कमली। या रसूल अल्लाह तेरे दर के इन गदाओं का गदा मखदूम शानी है, कभी मेरे भी घर आए, वो चेहरा कमली वाले का, अरे वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए। दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। मिलाद का मकसद है दो चीजें, हया और नमाज। हया है तो ईमान है, हया नहीं तो ईमान की कमी है। कमी है, ईमान तो है लेकिन कमी है। हया ले आओ घरों में। आपने ये जो सोशल मीडिया पे देखा है कि वो गार्ड ने ज्यादती की पंजाब कॉलेज में लाहौर में, तो सारा कसूर गार्ड का ही है। सारे गार्ड के दिवाले हो गए, सजा दो उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन पंजाब कॉलेज में बच्चियों का लिबास तो देखो। क्या ये इस्लाम की बेटी है जो इस ड्रेसिंग में यूनिवर्सिटी में आती है? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, गुजरांवाला कैंपस में, तो मेरे सामने जो बेटियां आके बैठती हैं, क्या वो मुसलमानों की बेटियां हैं? उनके सरों पे प्रॉपर दुपट्टा भी नहीं है, चादर तो गई, बुरके का तो रवाज ही ख़त्म हो गया ना। कोई इल्ला माशाअल्लाह कोई है घर से बेटी बुरका पहन के निकलती है, वरना वो चादर वाला रवाज भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और जो निकाब प्रॉपर होता था वो गया, अब ये मास्क आ गया है। क्या वो निकाब थे, कैसी वो माएँ थी, वो कैसी बीवी है, और वो शोहर कैसा बागैरत है जिसकी बीवी के पाँव की तली ज़मीन ने नहीं देखी, जिसके सर का बाल आसमान ने नहीं देखा। इस बाईमान शोहर को अली कहते हैं। जिस घर की मस्तूर बेनिकाब है, लिखो फकीर का पैगाम दिल पे लिखो, जिसकी बीवी बेनिकाब है शोहर बेगैरत है, जिसकी बेटी बेनिकाब है बाप बेगैरत है, जिसकी बहन बेनिकाब है भाई बेगैरत है, जिसकी माँ बेनिकाब है जवान बेटा बेगैरत है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कव्वामियत अल्लाह ने आपको दी है। यू हैव टू कंट्रोल देम, आपने उन्हें काबू करना है और उन्हें कंट्रोल करना है। बेटियां बेनिकाब नहीं होनी चाहिए। भाई समझ आ रही है? और मैं अर्ज करूं, जब तक बेटियां बानिकाब नहीं होंगी, औलादें फिर ऐसी होंगी। मैं समझा रहा हूँ, कोई बात अगर समझ आ रही है। घरों में प्रॉपर निकाब लेके आओ। और दूसरा, नमाजी हो जाओ। जो बच्चा नमाजी होगा वो अपने बाप का हया करेगा। नमाज हया देती है, नमाज सुकून कल्ब देती है। और वो रसूलुल्लाह का फरमान, नमाज मेरी आंखों की। तो फिर आपका दिल करता है हुजूर को ठंडक पहुंचे। और मैं एक अर्ज करूं, तुसी ना भी ना पुंचाओ, अल्लाह इंतजाम किया ठंडक दा। नहीं तुसा गौर किया, तुसा गौर नहीं किया। ठहरो, यहाँ पे फजर का टाइम गया, उस मुल्क में शुरू हो गया। उधर फजर का टाइम गया, उस मुल्क में शुरू हो गया। उधर फजर का टाइम खत्म हुआ, उस मुल्क में शुरू हो गया। यहाँ पे मगरब खत्म हुई, सऊदीया में शुरू हो गई। वहाँ पे इशा का टाइम गया, इधर असर शुरू हो गई। उधर असर का टाइम गया, उधर मगरब शुरू हो गई। उधर मगरब का टाइम गया, उधर फजर शुरू हो गई। कहीं पे इशा हो रही है, कहीं पे फजर हो रही है, कहीं पे मगरब हो रही है, कहीं पे असर हो रही है, कहीं पे इशा हो रही है, कहीं पे जोर हो रही है। हर वक्त कोई ना कोई नमाज में जरूर खड़ा है। अल्लाह ने इंतजाम किया है मोहम्मद को ठंडक पहुंचती रहे।
یہ میرے اللہ کا انتظام ہے کہ محبوب کو ٹھنڈک تے تواڈا نہیں دل کردہ پہنچے. اگر دل کردہ حضور نو ٹھنڈ پہنچ جائے. پڑھو گے؟ آخری جملہ سنو تے اجازت دیو. ٹھنڈ حضور نو سینے تے پہنچے گی؟ نہیں سینے تے پہنچے گی. اکھاں تے، سینے تے نہیں، حضور دیاں تے. ہن آخری جملہ فقیر دا سنو تے اللہ دی مہربانی نے پھر جوان نماز نہیں چھڈن گے. ایدا مطلب ہے اسی مصلے تے آئیے تے ٹھنڈ حضور دیاں اکھاں وچ تے پھر مینوں کہن دیو گناہگار مصلے تے آئے، ویکھن وچ ایتھے مصلے تے آیا، اصل وچ محمد دیاں نظراں وچ آیا ہے. جیدہ دل کردہ میرے تے یار دی نظر پہ جائے. پکا وعدہ؟ اچھی کہو انشاءاللہ. پھر کہو انشاءاللہ. ایک باری پھر کہو انشاءاللہ. مالکہ ڈیوٹی اساں کر چھڑیے تے اے کھلا آسمان تے قرآن پہ ہے تے انہ دے منہ انشاءاللہ بھی میں کڑا لے ہے تے ہن سونے توفیق انہوں نے توں دے چھڑی، کیونکہ پڑھنی ہونی ہے جنہوں رب نے توفیق دینی ہے. لیسا علیکہ ہداہم، اے آمینہ کے لال آپ ان کی فکر مت کریں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، آپ پیغام پہنچائیں، ہدایت اسے ملے گی جسے ہم چاہیں گے. مولا ہمیں اپنی چاہت میں لے آ، ہمیں اپنی مشیت میں لے آ، اور اس پہ ہمیں اب عمل کی توفیق بھی عطا فرما. وما علیہ الا البلاغ المبین.